حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 تاریکیاں ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے 5 روشن چراغ ہیں۔ دنیا کی محبت تاریکی ہے، اس سے نجات کے لیے پرہیزگاری کا چراغ روشن ہونا چاہیے۔ قبر کی گہرائی تاریکی ہے، اسے روشن کرنے کے لیے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا چراغ ہونا چاہیے۔ آخرت کی زندگی تاریکی ہے، اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے نیک اعمال کا چراغ چاہیے۔ پل صراط تاریکی ہے، اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے یقین کا چراغ چاہیے۔ گناہ تاریکی ہے، اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے توبہ کا چراغ چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے جو ڈر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی شناخت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، اپنی نیکیوں کو کم سمجھتے ہیں اور اپنے گناہوں کو زیادہ جانتے ہیں۔ دوسرے، جو جنت کی امید پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تیسرے، جو محبت کے سبب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی بغیر توشہ یعنی نیک اعمال کی قبر میں چلا گیا، اس کی مثال ایسی ہے کہ دریا کا سفر بغیر کشتی کے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ جو جوان آدمی کا گناہ کرنا بھی اگرچہ برا ہے، لیکن بوڑھے آدمی کا گناہ کرنا تو بہت ہی برا ہے۔ بدبخت وہ ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے، یعنی اس کی برائی باقی رہ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو تم نے بغیر نیکی کے گزار دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے، اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خوشنودی دنیا کی معجب دولت اور عاقبت میں باعث نجات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے لالچ، غصہ اور نفس کی پیروی سے خود کو بچا لیا، اس نے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے باادب ہو کر پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کی دلیل ہے۔ لوگ بیماری کی خوف سے غذا تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ جو شخص گناہ سے پاک اور بری ہوا وہ نہایت دلیر ہوتا ہے، اور جس میں کچھ عیب ہو وہ سخت بزدل ہو جاتا ہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے، مگر بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔ برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں کہ جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے مگر باعث نجات ہے، اور جھوٹ میں گویا اطمینان ہے مگر موجب ہلاکت ہے۔ جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے، پریشانی اور تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا۔ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ جس کے ساتھ نیکی کرو، اس کے شر سے بچو۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، یہ ایک ایسی لمبی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر بعد ہوش آتا ہے۔
حسد نہ کرنے سے انسان کا بدن تندرست رہتا ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، پس تم نرم ہو اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے دوست زیادہ ہوں۔ علم بے عمل ایک آزار ہے اور عمل بغیر اخلاص کے بیکار ہے۔ جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ جو شخص مال دینے میں سے زیادہ بخیل ہو وہ عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ بخشش کا کمال یہ ہے کہ سائل کو انتظار میں نہ رکھا جائے۔ تیرے مال میں سے تیرا حصہ تو صرف اتنا ہے جسے تو نے آخرت کے لیے پہلے بھیج دیا، اور جسے تو نے دنیا میں چھوڑ دیا وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہو۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ کم عقل سے دوستی پیدا کرنا اپنی کم عقلی جتانا ہے۔ بدکاروں کی صحبت سے بچ کر، کیونکہ برائی بہت جلد برائی سے مل جاتی ہے۔ شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی سختی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے، اور جب اس سے کوئی نرمی کرے تو نرم ہو جاتا ہے۔ اور کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی نرمی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے، اور جب کوئی سختی سے پیش آئے تو ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ نیک عمل کا ثواب اس کی مشقت کے اندازے سے ملتا ہے۔ خوشامد اور تعریف کی محبت شیطان کے دو بڑے داؤ ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا بھوکے شریف اور پیٹ بھرے ریزل سے ڈرو۔ اگر تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو مخفی رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ نیز فرمایا کہ جب کسی احسان کا بدلہ ادا کرنے سے تیرے ہاتھ قاصر ہوں تو زبان سے اس کا شکریہ ضرور ادا کر۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ نیز فرمایا عقل مند اپنی آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، جبکہ نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ انسان کا ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے۔ نصیحت تنہائی میں کرنی چاہیے۔ جو نصیحت بھرے مجمع میں کی جائے وہ نصیحت نہیں بلکہ دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے والی علامت ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچو، کیونکہ لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ دنیا کی مثال سانپ کسی ہے، جسے چھوئیں تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہے۔ قریب خود خوردہ جاہل اس کا گریدہ ہو جائے۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے آپ اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان